عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھامسن اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل دیکھنے میں مصروف تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، تھامسن نے کہا۔ جیکب بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی تو تھامسن چونک پڑا۔ کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ کوئی خاص بات؟ تھامسن نے چونک کر کہا۔ باس، ریجن کلب کے فون پر ایک کال آئی ہے، کوئی پارٹن گریٹ لینڈ سے بول رہا تھا۔ اس نے پہلے تو بے تکلفانہ انداز میں بات کی، لیکن جب میں نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا تو اس نے معذرت کی اور فون بند کر دیا، جس پر مجھے شک پڑا تو میں نے چیکنگ کی اور میں نے چیک کیا تو میں یہ معلوم کر کے حیران رہ گیا کہ کال گریٹ لینڈ سے نہیں بلکہ پاکیشا سے کی جا رہی تھی، لیکن پاکیشا کا فون نمبر کمپیوٹر چیک نہیں کر سکا جہاں سے کال کی جا رہی تھی، جیکب نے کہا۔ تو تھامسن بے اختیار اچھل پڑا۔ او ویری بیڈ، پاکیشا سے تمہیں کال کی گئی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ تم ان کی نظروں میں آ گئے ہو، تھامسن نے کہا۔ کن کی نظروں میں باس؟ جیکب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پاکیشا سیکرٹ سروس یا پاکیشا ملٹری انٹیلیجنس کی نظروں میں، ورنہ پاکیشا سے تمہیں کال کیوں کی جاتی جبکہ کال کرنے والا تمہارا واقف بھی نہیں تھا، تھامسن نے کہا۔ لیکن باس، پاکیشا میں تو میں کسی کے بھی سامنے نہیں آیا، میں تو سائنسی چیکنگ پر مامور تھا اور لیبارٹری سے کافی فاصلے پر ایک رہائش گاہ میں رہ کر چیکنگ کرتا رہا، وہاں میرا نام ڈونلڈ تھا اور کسی کو وہاں مجھ پر شک بھی نہیں پڑ سکتا تھا، جیکب نے کہا۔ کچھ نہ کچھ بہرحال ضرور ہوا ہے، کس طرح انہیں تمہارے بارے میں علم ہوا ہے اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن انہوں نے یہ کال کر کے کنفرم کر لیا ہے کہ تم ریجن کلب میں ہو، تھامسن نے کہا۔ تو باس، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جیکب نے کہا۔ فی الحال تم محتاط رہو، میں تمہیں بعد میں تفصیلی ہدایات دے دوں گا، تھامسن نے کہا اور کریڈل دبا دیا، پھر ٹون آنے پر اس نے یک کے بعد دیگرے 2 نمبر پریس کر دیے۔ یہ سر، دوسری طرف سے اس کے پی اے کی آواز سنائی دی۔ نائف جہاں بھی موجود ہو اسے فوری طور پر یہاں آفس میں بھجواؤ، تھامسن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ پاکیشا سے جیکب کے نام کی کال اور اس کی کنفرمیشن سے وہ بری طرح چونک پڑا تھا، اس کے ذہن میں بگولے سے ناچنے لگ گئے تھے، کیونکہ اب تک وہ اسی لیے مطمئن تھا کہ مشن اس انداز میں مکمل ہوا ہے کہ نہ ہی وہاں ملٹری انٹیلیجنس کو معلوم ہوا ہے اور نہ ہی پاکیشا سیکرٹ سروس کو۔ ویسے اس نے ماروے کی فالکا ایجنسی کے ذریعے عمران کو الجھانے کا زبردست بندوبست بھی کر دیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ عمران کو اس میں الجھا دیا گیا ہے، اور یہ بات بھی اسے معلوم تھی کہ ماروے والے معاملے اور اس مشن کے درمیان کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں بنتا تھا۔ اس کے باوجود جیکب کے پاس آنے والے اس کال نے اسے ذہنی طور پر بے حد پریشان کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس کم ان، تھامسن نے اونچی آواز میں کہا تو دروازہ کھلا اور چوڑے کاندھوں اور گنگریالے بالوں والا ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ اس کے جسم کی طرح چوڑا تھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ذہانت کی تیز چمک موجود تھی۔ یہ نائف تھا، سلاکیہ سیکرٹ سروس کا چیف ایجنٹ، اور اس نے اپنی کارکردگی سے نہ صرف سلاکیہ بلکہ دیگر ممالک کی تنظیموں میں بھی بے حد شہرت حاصل کی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی نائف نے تھامسن کو سلام کیا۔ بیٹھو نائف، تھامسن نے کہا تو نائف میز کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ انتہائی اہم اور چونکا دینے والی اطلاع ملی ہے مجھے، تھامسن نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ وہ کیا باس؟ نائف نے چونکے بغیر مسکراتے ہوئے کہا تو تھامسن نے جیکب کو آنے والی کال کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ کال پاکیشا کے ایجنٹوں کی طرف سے تھی اور انہیں جیکب کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے؟ نائف نے اسی طرح سادہ سے لہجے میں کہا۔ وہ واقعی بے حد مضبوط اعصاب کا مالک تھا، ہاں، حالانکہ تمہاری رپورٹ کے مطابق وہاں کسی کو کانوں کان بھی اس بات کی خبر نہیں ہو سکی تھی کہ کوئی مشن بھی مکمل کیا گیا ہے یا نہیں، تھامسن نے کہا۔ یہ اس بات کی حقیقت ہے، ویسے بھی جیکب کا اس مشن کے ساتھ کسی طرح کا کوئی براہ راست تعلق نہیں رہا، اس سے بات بھی خصوصی ٹرانسمیٹر پر ہوتی رہی ہے، اسی لیے اگر جیکب کے بارے میں انہیں کچھ معلوم ہوا بھی ہوگا تب بھی بہرحال اس کا کوئی لنک مشن سے نہیں ہو سکتا، اور پھر جیکب ریجن کلب کا مالک اور مینیجر بھی ہے اور سلاکیہ کا معروف گنڈا بھی، اس کا پورا سینڈیکیٹ ہے، اسی لیے اس پر تو کسی طرح بھی کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی تعلق سیکرٹ سروس سے ہو سکتا ہے، نائف نے جواب دیا۔ او واقعی تم نے میری پریشانی دور کر دی ہے، تھامسن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ویسے باس، اگر آپ گہرائی میں تجزیہ کریں اور فرض کیا جائے کہ اگر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فارمولے کی کاپی سلاکیہ پہنچ گئی ہے تو سلاکیہ تو میزائل سازی کے دور میں شامل ہی نہیں ہوا، اسی لیے یہ معاملہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ سلاکیہ نے یہ فارمولہ کسی اور کے لیے حاصل کیا ہے اور کاپی لازماً وہاں پہنچ چکی ہوگی، دوسری کاپی کے آگے ہزاروں کاپیاں بنائی جا سکتی ہیں، اس لیے اس کاپی کو واپس لانے کے لیے وہ کام کریں گے، نائف نے کہا تو تھامسن بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں حقائق کا علم نہیں ہے، بہرحال تم نے میری پریشانی دور کر دی ہے، تھامسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کون سے حقائق باس؟ نائف نے چونک کر کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کیمرے سے تم نے فارمولے کی کاپی بنائی ہے یہ خصوصی ساخت کا کیمرہ ہے اور اس سے بنائی جانے والی فلم کی مزید کاپی کسی صورت میں نہیں بن سکتی، البتہ ہاتھ سے ضرور لکھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بہرحال غلطی کا امکان رہ جاتا ہے، اور اس قدر پیچیدہ سائنسی فارمولے میں معمولی سی غلطی پورے فارمولے کو تباہ کر دیتی ہے، اس لیے تمہاری یہ بات کہ کاپی سے آگے ہزاروں کاپیاں بنائی جا سکتی ہیں غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ فارمولہ سلاکیہ نے اپنے لیے حاصل کیا ہے اور کسی ملک کے لیے حاصل نہیں کیا، البتہ تمہاری یہ بات درست ہے کہ سلاکیہ بھی میزائل ٹیکنالوجی کے دور میں شامل نہیں ہوا، لیکن اب سلاکیہ سٹار میزائل تیار کرنے کے لیے لیبارٹری قائم کر چکا ہے۔
اور اس کی فیکٹری بھی، لیکن ان میں ہونے والا تمام کام کافرستان اور اسرائیل دونوں کی مدد سے ہو رہا ہے۔ اسرائیل ہمیں اسٹار میزائل لیبارٹری اور فیکٹری کے لیے مشینری فراہم کر رہا ہے، جبکہ کافرستان کے سائنسدان ہمارے سائنسدانوں کو ٹریننگ دیں گے اور ہمارے ساتھ مل کر کام بھی کریں گے۔ اصل مسئلہ فارمولے کا ہے، جس کا حصول اسرائیل اور کافرستان دونوں کے نقطۂ نظر سے بے حد ناممکن تھا، کیونکہ وہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کی کارکردگی سے بے حد خوفزدہ ہیں۔ لیکن میں نے اعلیٰ حکام کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ فارمولہ یہاں پہنچے گا، اور تم نے میرے اس دعوے کو درست ثابت کر دیا، اور فارمولہ یہاں پہنچ گیا۔ یہ فارمولہ میں نے ڈیفنس سیکرٹری کو پہنچا دیا، اور ڈیفنس سیکرٹری نے لامحالہ اسے اسٹار لیبارٹری میں پہنچا دیا، جس کا مجھے بھی علم نہیں ہے کیونکہ اسے ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا ہے۔ تھامسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، او ویری گڈ، یہ تو میرے لیے خوشگوار اطلاع ہے۔ باس کی اصلاحیہ نہ صرف میزائل سازی کے دور میں شامل ہو رہا ہے، بلکہ اس کا آغاز بھی دنیا کے جدید ترین سٹار میزائل سے کر رہا ہے۔ نائف نے کہا، اب جیکب کا کیا کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جیکب کو انڈر گراؤنڈ کر دیا جائے۔ تھامسن نے کہا، وہ کس لیے؟ نائف نے چونک کر پوچھا، تاکہ پاکیزہ کی کوئی ایجنسی اگر یہاں پہنچ بھی جائے تو وہ جیکب کے ذریعے مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ تھامسن نے کہا، او باس، اس سے اچھا موقع اور کیا مل سکتا ہے؟ اگر کوئی جیکب کے پاس پہنچے گا تو یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہوگا کہ ہم انہیں آسانی سے کور کر سکتے ہیں۔ جیکب اول تو خود بے حد ہوشیار ایجنٹ ہے، اس کے باوجود میں اس کی خفیہ نگرانی کا حکم دے دیتا ہوں۔ اس طرح جو بھی آئے گا سیدھا پکے ہوئے پھل کی طرح ہماری جھولی میں آ گرے گا۔ نائف نے کہا، او ہاں، ویری گڈ، واقعی نیا پہلو ہے۔ گڈ شو نائف، ٹھیک ہے، اب یہ سارا کام تم نے کرنا ہے۔ جو ایجنسی بھی سامنے آئے اسے کسی صورت بچ کر زندہ واپس نہیں جانا چاہیے۔ تھامسن نے کہا، آپ بے فکر رہیں باس، نائف نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، تھامسن نے مسکراتے ہوئے کہا، اور نائف واپس چلا گیا۔ تھامسن نے اطمینان بھرے انداز میں ایک فائل اٹھائی اور اسے سامنے رکھ کر اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اس کی ساری پریشانی نائف کی وجہ سے دور ہو گئی تھی۔ اسے نائف کی صلاحیتوں کا علم تھا کہ اب نائف خود ہی سب کچھ سنبھال لے گا۔ پاکیزہ سے اسلاکیہ کا سفر ہوائی جہاز کے ذریعے بے حد طویل تھا۔ اسلاکیہ پہنچنے تک جہاز کو 2 جگہوں پر رکنا پڑتا تھا، جہاں نہ صرف مسافروں کی مکمل چیکنگ کی جاتی تھی بلکہ اس میں فیول بھی بھرا جاتا تھا۔ اس لیے مسافر اس دوران ایئرپورٹ کے ایک مخصوص حصے میں موجود رہتے تھے اور وہاں ایئر کمپنی کی طرف سے انہیں مشروبات وغیرہ پیش کیے جاتے تھے۔ اس وقت عمران اپنے ساتھیوں سمیت دوسرے کونے کے ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ وہ سب مشروب پینے میں مصروف تھے۔ عمران کے ساتھ جولیا، صدیقی، چوہان، ہاور اور نعمانی تھے۔ جولیا کا چہرہ ستا ہوا تھا، البتہ باقی سب افراد کے چہروں پر مسرت کے آثار نمایاں تھے۔ عمران صاحب، خدا کا شکر ہے کہ چیف نے ہمیں بھی کسی اہم مشن پر بھیجا تو صحیح، ورنہ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ ہم حتمی طور پر ناکارہ قرار دیے جا چکے ہیں۔ چوہان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، یہ سب کچھ مس جولیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو نہ صرف جولیا بلکہ سارے ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ میری وجہ سے کیا ہوا ہے؟ جولیا نے حیران بھرے لہجے میں کہا، ارے ہوتی تو تم چیف سے لڑ پڑیں کہ صدیقی، چوہان، نعمانی اور ہاور میں کیا صلاحیتیں نہیں ہیں؟ آخر انہیں کیوں اہم مشن پر نہیں بھیجا جاتا؟ ہر بار ایک ہی ٹیم کو کیوں بھیج دیا جاتا ہے؟ جب چیف نے تمہاری بات مان لی تو آپ کہہ رہی ہو کہ میری وجہ سے کیا ہوا ہے؟ عمران نے کہا، او نہیں، مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، میں نے اس لیے کچھ نہیں کہا۔ چیف نے خود ہی مجھے فون کر کے کہا کہ اس بار یہ ٹیم ساتھ جائے گی۔ جس پر میں نے اس سے پوچھا کہ ٹیم کی تبدیلی کو کسی خاص وجہ ہے تو چیف نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں یہاں مصروف رہنا پڑے۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، ارے پھر تمہارا چیف جھوٹ بولتا ہے، اس نے مجھے خود کہا ہے کہ جولیا مجھ سے لڑ پڑی تھی، اسی لیے میں نے ٹیم تبدیل کر دی ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، عمران صاحب، جو کچھ ہوا اور جیسے بھی ہوا، بہرحال ہمیں کام کرنے کا موقع تو ملے گا۔ صدیقی نے کہا، جولیا سے پوچھ لو۔ عمران نے کہا، تو جولیا اور دوسرے ساتھی ایک بار پھر چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا پوچھ لیں مس جولیا سے؟ صدیقی اور چوہان نے کہا، پہلے جو ٹیم میرے ساتھ جاتی تھی انہیں جولیا سمیت یہی گلہ رہتا تھا کہ میں انہیں کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا، اور انہوں نے چیف سے اس بات کی شکایت کر دی، اور جولیا نے کہا کہ وہ اس کے بغیر کام کریں گے، اور پھر ایک کیس میں تو چیف نے اس کے لیے احتجاج پر مجھے لیڈرشپ سے ہی ہٹا دیا تھا۔ اس لیے اب جو جولیا کہے گی کہ تمہیں بھی کام کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں۔ عمران نے کہا، او تو یہ بات ہے، او تو یہ تم ہو جس نے پہلی ٹیم کے خلاف سازش کی ہے، یقیناً چیف کے کان بھر دیے ہوں گے۔ جولیا نے چونک کر اور غصیلے لہجے میں کہا، ارے یہ کیا کہہ رہی ہو؟ سب لوگ سیکرٹ سروس کے ارکان ہیں، اب یہ چیف جانتا ہے کہ کون کس مشن پر کام کرنے کے لیے بہتر رہے گا اور کون کہاں۔ اگر میرے کہنے پر چیف ٹیم شروع کر دے تو میں تو اکیلا ہی جانے کو ترجیح دوں گا کہ اس طرح سارا خرچہ مجھے اکیلے کو ہی مل جائے گا اور میرا بھی کچھ ادھار کم ہو جائے گا۔ عمران نے کہا، تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ مس جولیا، اگر آپ ہماری وجہ سے بور ہو رہی ہیں تو ہم خود آئندہ چیف کو انکار کر دیا کریں گے۔ اس بار تو مجبوری ہے کہ اگر انکار کیا تو مشن کو نقصان پہنچے گا۔ صدیقی نے کہا، تو جولیا بے اختیار اچھل پڑی، تم بھی اس کے کہنے میں آ گئے ہو؟ اس کا کام تو ہمیں آپس میں لڑانا ہے، تم سب میرے ساتھی ہو اور مجھے تم سب کے ساتھ کام کرنے میں لطف آتا ہے۔ یہ درست ہے کہ طویل عرصے سے بیرونی مشن میں تمہارے بجائے صفدر تنویر اور کیپٹن شکیل ساتھ رہے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ بیرونی مشن میں خاصی ذہنی ہم آہنگی ہو گئی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتی۔ جولیا نے فوراً ہی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر پسند نہیں کرتی تو تمہارے چہرے پر 12 کیوں بچ رہے ہیں؟ عمران، بلا کہاں باز آنے والا تھا۔
جسے تم 12 بجنے کا کہہ رہے ہو یہ کیفیت تنویر کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہے، جولیا نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ او بیچارہ تنویر، عمران نے یکلحد بڑے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے تنویر کو جو وہ بیچارہ بن گیا ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی فراق میں تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے تو تنویر کی کیا حالت ہو رہی ہوگی؟ پھر تو تم یہاں ساتھیوں کے ساتھ ہو، وہ اپنے فلیٹ میں ہوگا، اور اکیلے آدمی پر جب یہ دورہ پڑے تو وہ کر بھی کیا سکتا ہے، اور جو خودکشی کرتا ہے تو وہ بیچارہ تو ہوتا ہے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تو اس بار جولیا کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی بے اختیار ہنس پڑے۔ خدا تمہیں سمجھے، میں تو یہ چاہتی تھی کہ تمہیں تنگ کروں، لیکن تم جیسا ڈھیٹ بلا اور کون ہو سکتا ہے؟ تم پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، جولیا نے کہا۔ مس جولیا، عمران صاحب تنویر کو درست طور پر بیچارہ کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھو خود تو آپ کو ساتھ لے آئے ہیں لیکن تنویر کو چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ٹیم تبدیل ہونے پر آپ کے بجائے صالحہ کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، صدیقی نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر بیچارہ صفدر بن جاتا، عمران نے فوراً ہی کہا۔ تو سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ کیا تم واقعی خصوصی طور پر چیف کو کہہ کر مجھے ساتھ لے کر آئے ہو؟ جولیا نے یکلحد انتہائی جذباتی لہجے میں کہا۔ میں نے تو چیف سے کہا تھا کہ وہ ہاں ایک خاتون کو پپ کے طور پر ساتھ بھیج دیتے ہیں، کیا ضرورت ہے، ہم سب مرد ہی کافی ہیں، لیکن چیف نے کہا کہ جولیا کا ساتھ جانا اسی لیے ضروری ہے کہ جولیا رپورٹنگ بہت اچھی کرتی ہے، عمران نے کہا۔ تو جولیا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے، اس کے چہرے پر یکلحد مایوسی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ شاید عمران کے ایسے جواب نے اس کے جذبات کو شدت سے مجروح کر دیا تھا، لیکن اسی لمحے فلائٹ کی اعلان ہونے لگا اور وہ سب اٹھ کر مخصوص گیٹ کی طرف بڑھ گئے، اور تھوڑی دیر بعد وہ سب طیارے میں پہنچ گئے تھے۔ صدیقی، اب تم عمران کے ساتھ بیٹھو گے، میں تمہاری جگہ ہاور کے ساتھ بیٹھوں گی، جولیا نے کہا، اور اس سیٹ پر بیٹھ گئی جس پر پہلے صدیقی بیٹھ کر یہاں تک آیا تھا۔ آپ شاید ناراض ہو گئے ہیں مس جولیا، عمران صاحب کی باتوں پر ناراض نہ ہوا کریں، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا پرواہ ہے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ عمران خاموش بیٹھا ہوا تھا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ معاملے سے قطعاً لا تعلق ہو۔ صدیقی اس کے ساتھ بیٹھ تو گیا، تو تھوڑی دیر بعد جہاز ہوا میں پرواز کرنے لگا تو سب نے بیلٹیں کھول دیں۔ عمران صاحب، چیف نے تو صرف اتنا بتایا ہے کہ یہ اسلاقیہ سیکرٹ سروس کے خلاف کیس ہے، لیکن اسلاقیہ سیکرٹ سروس کا حدود اربہ کیا ہے؟ صدیقی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے شمال میں گیم کلب ہے، جنوب میں لارڈ کیسینو، مغرب میں سڑک ہے اور مشرق میں ریجن کلب، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ تو صدیقی ہنس پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ ریجن کلب اور لارڈ کیسینو ان کے اہم اڈے ہیں، صدیقی نے کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ تم تو واقعی بڑے ذہین آدمی ہو، ہاں چیف آج تک احمقوں کی ٹیم کے ساتھ بھیجتا رہا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب پلیز مس جولیا کو غصہ نہ دلائیں، وہ ہماری اچھی ساتھی ہیں اور ہم سے بہرحال سینئر ہیں، صدیقی نے کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران نے یہ الفاظ جولیا کو ستانے کے لیے کہے ہیں اور جولیا ان ریمارکس پر بھڑک اٹھے گی۔ ارے نہیں، میں درست کہہ رہا ہوں، تم واقعی بے حد عقل مند ہو، حیرت ہے، لیکن کیا واقعی اسلاقیہ کے دارالحکومت سلاگ میں لارڈ کیسینو اور ریجن کلب ہے بھی صحیح یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ تو صدیقی ہنس پڑا۔ آپ نے واقعی میری عقل مندی کا پول کھول دیا ہے، واقعی میں نے پہلے تو یہ بات سوچی نہیں تھی، ویسے حدود اربہ پوچھنے سے میرا مطلب تھا کہ کیا وہ بھی پاکیزہ سیکرٹ سروس کی طرح خفیہ رہتی ہے یا نہیں، صدیقی نے کہا۔ یہ تو وہاں جا کر ہی معلوم ہوگا، ہمارا تو سابقہ ان سے پہلی بار پڑ رہا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن کیس ہے کیا، اسلاقیہ کے ساتھ ہمارا کیا تعلق پیدا ہو گیا ہے، صدیقی نے کہا۔ تم واقعی 4 سٹارز کے چیف بننے کے بعد چیف جیسی صلاحیتوں کے حامل ہو چکے ہو، تم اس طرح میرا انٹرویو لے رہی ہو جیسے ابھی میرے لیے کسی بڑی نوکری کا اعلان کر دو گے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم نے مجھے دوم سٹار بنانے پر بھی تیار نہیں ہونا، عمران نے کہا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، مجھے معلوم ہے کہ صفدر، تنویر اور دوسرے ساتھیوں کو آپ سے ہمیشہ یہی گلہ رہتا ہے کہ آپ کسی کو کچھ بتاتے نہیں، اور یہ لوگ آپ کے پیچھے کٹ پتلیوں کی طرح بس دوڑتے رہ جاتے ہیں، اسی لیے جب ہمیں چیف نے ٹیم کے طور پر منتخب کیا تو ہم نے میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے عمران صاحب سے زیادہ اس مشن پر کام کرنا ہے تاکہ چیف آئندہ بھی ہمیں موقع دیتا رہے، اسی لیے آپ کو بتانا ہوگا کہ اصل مشن کیا ہے، صدیقی نے کہا۔ تو عمران ہنس پڑا۔ مطلب ہے کہ تمہاری ٹیم نے بھی اب وہی کام شروع کر دیا ہے جو صفدر کی ٹیم کرتی ہے، یعنی مجھ حقیر فقیر کے خلاف محاذ بن گیا، لیکن تم خود سوچو کہ میں کیا ہوں اور میری حیثیت کیا ہے، تم سب سیکرٹ سروس کے باقاعدہ رکن ہو، تمہیں بھاری تنخواہیں اور الاؤنس ملتے ہیں، اور میں کیا ہوں، صرف کرائے کا سپاہی، اور آخرکار مجھے ملتا ہے ایک چھوٹی سی مالیت کا چیک۔ اب اگر سارا کام تم لوگ کر لو اور میں تمہارے پیچھے بھاگتا رہ جاؤں تو ظاہر ہے کل کو چیف نے مجھے ہائر ہی نہیں کرنا، اس طرح مجھ غریب کا کیا بنے گا، عمران نے کہا۔ تو صدیقی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ نے جس خوبصورت انداز میں یہ باتیں کی ہیں اور اس طرح آپ کا گلا رن گیا، اور آپ نے اپنی بیچارگی اور غربت کی جو تصویر نگاری کی ہے، اس نے مجھے واقعی بے حد متاثر کیا ہے، عمران صاحب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں ٹیم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کی طرف سے باقاعدگی سے کس ادارے میں کتنی رقمیں بھیجی جاتی ہیں، صدیقی نے کہا۔ ارے تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تم نے علم نجوم سیکھ لیا ہے، عمران نے حقیقی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر میں علم نجوم جانتا تو آپ سے کیوں مشن کے بارے میں پوچھتا، بلکہ خود ہی دائچہ بنا کر معلوم کر لیتا، مجھے دراصل سلیمان سے پتہ چلتا رہتا ہے، وہ جہاں شاپنگ کرتا ہے وہاں سے میرا فلیٹ قریب ہے،
اور میں آغا سلیمان پاشا کی اعلیٰ صلاحیتوں کا سب سے بڑا قدردان ہوں۔ صدیقی نے کہا تو عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم نے واقعی بہترین ذریعہ تلاش کر رکھا ہے مخبری کا۔ بہرحال مشن میں بتا دیتا ہوں، عمران نے کہا۔ پھر اس نے اسٹار میزائلوں کے فارمولے کی کاپی چرائے جانے اور اسلاقیہ سیکرٹ سروس کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی۔ آپ کیسے کنفرم ہوئے کہ یہ سارا کام اسلاقیہ سیکرٹ سروس کا ہی ہے؟ صدیقی نے کہا تو عمران نے اس چیکنگ کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ صفدر نے جس چیک اپ کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی اس کے بارے میں چیف میں مزید کیا معلوم کیا ہے؟ صدیقی نے کہا تو عمران ایک بار پھر چونک پڑا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا ہے؟ عمران نے کہا میں مشن کے لیے منتخب ہونے کے بعد صفدر صاحب سے ملنے گیا تھا، وہاں صفدر صاحب نے بتایا تھا۔ صدیقی نے کہا ارے تم تو باقاعدہ تیاری سے آئے ہو۔ بہرحال وہ جیکب لیجنڈ کلب میں موجود ہے۔ عمران نے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آغاز اس جیکب سے کرنا ہے۔ صدیقی نے کہا کیا کرو گے؟ عمران نے کہا اسے گھیر لیں گے اور پھر اسے سیکرٹ سروس کا پتہ چلائیں گے۔ اس کے بعد سیکرٹ سروس کے چیف کو گھیریں گے، پھر اس سے معلوم ہوگا کہ فارمولا کہاں ہے۔ صدیقی نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تو اس کے لیے اتنی لمبی چوڑی بھاگ دوڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بیٹھے بیٹھے بتا دیتا ہوں کہ فارمولا کہاں ہے۔ عمران نے کہا تو صدیقی بے اختیار اچھل پڑا۔ اچھا چلیے بتائیے کہاں ہے فارمولا؟ صدیقی نے کہا جس طرح پاکیزہ سیکرٹ سروس کے انتظامی انچارج سر سلطان داخلہ خارجہ ہیں، اس طرح اسلاقیہ میں سیکرٹ سروس کے انچارج سیکرٹری صاحب ہیں جن کا نام نیلسن ہے، اور چونکہ یہ دفاعی لیبارٹری ہے اور دفاعی لیبارٹریوں بھی ڈیفنس سیکرٹری کے تحت آتی ہیں، اس لیے لامحالہ یہ فارمولا ڈیفنس سیکرٹری کے پاس ہی پہنچا ہوگا۔ عمران نے کہا تو صدیقی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آپ کا مقابلہ کرنا واقعی ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم تو ایسا سوچتے رہتے ہیں۔ صدیقی نے کہا ارے ارے کیا ہوا؟ ابھی تو تم انتہائی پرجوش تھے اور اب تم نے ایسی باتیں شروع کر دی ہیں۔ عمران نے کہا دیکھیں ہم تو نہ جانے کتنی مغز ماری کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں اور آپ نے بغیر سوچے نتیجہ نکال لیا ہے، اور نتیجہ بھی درست ہے۔ اب بہرحال کیا کرنا ہے کہ اس ڈیفنس سیکرٹری کو گھیرنا ہے۔ صدیقی نے کہا لیکن وہ سرکاری دورے پر ایک ہفتے کے لیے کرانس کیا ہوا ہے، میں نے پاکیزہ سے ہی فون پر معلوم کر لیا تھا۔ عمران نے کہا تو پھر آپ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ صدیقی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ کچھ سوچنے سے قطعی بے بس ہو گیا ہو۔ یہ بات تم خود سوچو، بلکہ اپنی ٹیم سے جاؤ تو مشورہ کر لو، آخر تم نے مجھ سے پہلے مشن مکمل کرنا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ واقعی ہمارا بچکانا پن تھا، بہرحال اب ہم ایسا نہیں سوچیں گے، وعدہ رہا۔ صدیقی نے کہا تو عمران ہنس پڑا۔ اگر اسلاقیہ میں اسرائیل اور کافرستان کی مدد سے اسٹار میزائل کی کوئی لیبارٹری قائم کی جا رہی ہے تو اس سلسلے میں باقاعدہ سرکاری طور پر تینوں ملکوں میں معاہدہ ہوا ہوگا، اس کی فائل بنی ہوگی، ریکارڈ میں یہ فائل موجود ہوگی، چاہے وہ ٹاپ سیکرٹ ہی کیوں نہ ہو، بہرحال ہوگی اور لامحالہ اس ڈیفنس سیکرٹری کے آفس میں ہوگی۔ وہاں سے اس لیبارٹری کے محلِ وقوع کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں اور پھر براہ راست اس لیبارٹری پر ریڈ کر کے وہاں سے فارمولا حاصل کر کے مشن مکمل کیا جا سکتا ہے۔ عمران نے جواب دیا اب تو واقعی ہم کٹ پتلیوں سے زیادہ کسی کام کے نہیں رہے، اور مجھے یقین ہے کہ اپنے پاکیزہ میں بیٹھے بیٹھے یہ معلوم کر لیا ہوگا کہ یہ لیبارٹری کہاں ہے۔ صدیقی نے کہا تو عمران ہنس پڑا اچھے نفسیات دان ہو، اس طرح مجھے اکسا کر مجھ سے ساری باتیں معلوم کرتے جا رہے ہو۔ عمران نے کہا تو صدیقی ہنس پڑا یہ بات نہیں عمران صاحب، آپ کے ذہن کا واقعی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میں خلوص سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ واقعی ایسا کر سکتے ہیں اور یقیناً آپ نے ایسا کیا ہوگا۔ صدیقی نے کہا چلو تمہیں حسرت نہ رہے کہ اتنے طویل عرصے کے بعد مشن مکمل کرنے کا موقع ملا ہے اور میں نے تمہیں کچھ بتایا تک نہیں تھا، تمہاری ساری بات درست ہے۔ ایک تنظیم ایسی ہے جو بھاری رقم کے عوض ایسی معلومات فروخت کرتی ہے، چنانچہ میں نے اس سے بات کی اور پھر ظاہر ہے معاوضہ تو تمہارے چیف نے ادا کرنا ہوتا ہے، اسی لیے میں نے بغیر کوئی رعایت کرائے اس کا معاوضہ قبول کر لیا، اور پھر اس تنظیم نے 4 گھنٹوں بعد معلوم کر کے مجھے بتا دیا کہ ریکارڈ کے مطابق یہ لیبارٹری جسے کوڈ میں بلیک لیبارٹری کہا جاتا ہے، اسلاقیہ کے پہاڑی علاقے کانسک میں بنائی گئی ہے۔ اس پہاڑی علاقے میں سب سے بڑا شہر بھی کانسک ہے اور یہ لیبارٹری کانسک شہر کے کہیں قریب ہے۔ عمران نے جواب دیا اب ہم اسلاقیہ کے دارالحکومت سراغ کے ایئرپورٹ سے ہی واپس جائیں گے یا سراغ کی سیر کرنے کی اجازت مل جائے گی؟ صدیقی نے کہا تو عمران چونک پڑا کیا مطلب؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اس کی حیرت حقیقی تھی، مطلب ہے کہ آپ نے کسی تنظیم کے ذریعے وہاں لیبارٹری سے فارمولا بھی حاصل کر لیا ہوگا اور اب صرف رسمی کارروائی نبھانے کے لیے اسلاقیہ جا رہے ہیں۔ صدیقی نے کہا تو عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا بہت خوب، تم تو واقعی اب باقاعدہ سکہ بند چیف بن گئے ہو کہ تمہیں ان باتوں کا بھی علم ہو جاتا ہے جو بھی وقوع پذیر ہی نہیں ہوئی۔ عمران نے کہا تو صدیقی ہنس پڑا چلو شکر ہے کام کرنے کا اسکوپ تو رہ گیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں یہی سمجھا تھا کہ فارمولا بھی واپس پہنچ گیا ہوگا۔ صدیقی نے کہا تو عمران نے مسکراتے ہوئے جیب سے ایک فائل نکالی اور اسے صدیقی کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ صدیقی نے فائل لیتے ہوئے کہا اس میں کانسنگ اور اس سے ملحقہ علاقوں کا نقشہ موجود ہے، یہ اندازہ تم لگاؤ کہ لیبارٹری کہاں ہوگی۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے سیٹ سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد اس کے منہ سے ہلکے ہلکے ہراٹے نکلنے لگے، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سب کچھ صدیقی کے سر ڈال کر اب خود اطمینان سے سو رہا ہو۔ نائف نے کار گرین فال کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑی اور پھر وہ اسے پارکنگ کی طرف لے گیا۔ گرین فال کلب اس کا پسندیدہ کلب تھا اور وہ روزانہ رات کو چند گھنٹے یہاں کر گزارا کرتا تھا، اس لیے آج بھی وہ مقررہ وقت پر یہاں پہنچ گیا
उसने कार पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर वो तेज तेज कदम उठाता क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। क्लब के हॉल में उसकी मेज रिजर्व थी, इसीलिए हॉल में दाखिल होता ही वो सीधा अपनी मेज की तरफ बढ़ गया। लेकिन अभी वो रास्ते में ही था कि उसे एक तरफ अपना नाम सुनाई दिया, तो वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा और दूसरे लम्हे वो बेइख्तियार उछल पड़ा क्योंकि एक नौजवान उसकी तरफ बढ़ रहा था। अरे गेट तुम, और यहाँ? नाइफ ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा। हाँ, यहाँ एक काम से आया था, इस क्लब की तारीफ सुनी थी इसीलिए यहाँ आ गया। अब मुझे क्या मालूम था कि तुमसे यहाँ मुलाकात हो जाएगी। गेट ने जवाब दिया और फिर उसने इंतहाई तकल्लुफ़ाना अंदाज में नाइफ से मुसाफिया किया। इधर मेरी मेज़ पर आ जाओ, नाइफ ने कहा। फिर वो उसे अपनी मेज़ पर लेकर आकर बैठ गया। उसने वेटर को इंतहाई कीमती शराब लाने का कहा। हैरत है गेट कि तुम जैसे आदमी को इस छोटे से मुल्क में आना पड़ा है, नाइफ ने कहा। तो गेट बेइख्तियार हंस पड़ा। नाइफ जैसा बड़ा आदमी जहाँ रहता हो वो मुल्क छोटा कैसे हो सकता है, गेट ने कहा, और इस बार हंसने की बारी नाइफ की थी। बहुत खूब, बदला उतारना तो तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। वैसे क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सका तो ज़रूर करूँगा, नाइफ ने कहा। कोई खास काम नहीं है, तुम्हें तो मालूम है कि ग्रेटलैंड दिफाई फर्म दिफाई लेबॉर्ट्रियों को ज़रूरी साइंसी धातें और हाम माल सप्लाई करती है, और मुझे इत्तला मिली है कि इस्लाकिया में भी मिसाइल लेबॉर्ट्री कायम की गई है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकूं। लेकिन जिस आदमी से मालूमात हासिल करनी थी उससे मुलाकात ही नहीं हो रही, चुनाचे मैं यहाँ क्लब में आ गया, गेट ने कहा। तो नाइफ बेइख्तियार चौंक पड़ा। किससे इत्तला मिली है तुम्हें इस लेबॉर्ट्री के बारे में, नाइफ ने कहा। क्यों, क्या हुआ है, क्या कोई खास बात हो गई है, गेट ने चौंक कर कहा। अरे नहीं, वैसे ही पूछ रहा था कि शायद वो मेरा वाकिफ हो, मैं तुम्हें इस आदमी से फौरी मिलवा दूं, नाइफ ने कहा। बस इसे एक इत्तेफाक ही समझो, यहाँ मालूमात फरोख्त करने वाली एक खुफिया एजेंसी है जिसमें मेरा एक दोस्त भी काम करता है। वो कल ग्रेटलैंड गया और उसकी मुझसे इस तरह इत्तेफाकन मुलाकात हो गई जिस तरह तुमसे यहाँ हुई है। गपशप के दौरान उसने इस्लाकिया में लेबॉर्ट्री के बारे में बात की। तो मैं चौंक पड़ा क्योंकि ये मेरे मतलब का काम था। मैंने उससे कहा कि इस्लाकिया में मिसाइल साजी की कोई लेबॉर्ट्री ही नहीं है। इस पर उसने बताया कि उसका भी यही ख्याल था, लेकिन पाकिस्तान से किसी प्रिंस ऑफ डम्प ने उनकी एजेंसी के चीफ गैल्सन को कॉल करके कहा कि वो डिफेंस सेक्रेटरीट के रिकॉर्ड रूम से मालूम कराए कि स्टार मिसाइलों की लेबॉर्ट्री का मोहल्ले वकूफ़ क्या है, और इसके बारे में जो तफसील मालूम हो सके वो मालूम करके उसे बताए। मेरा दोस्त इस वक्त गैल्सन के ऑफिस में ही मौजूद था। गैल्सन ने प्रिंस से यही कहा कि मिसाइल साजी पर कोई काम नहीं हो रहा, जिस पर प्रिंस ने कहा कि उसके पास हतमी तौर पर इत्तला मौजूद है कि ऐसी लेबॉर्ट्री कायम की जा रही है इसराइल और काफिस्तान की मदद से, और उसने चूंकि डबल मुआवजा देने की ऑफर की थी इसीलिए गैल्सन ने हामी भर ली। उसके दो आदमी डिफेंस सेक्रेटरीट में काम करते हैं, उसके जिम्मे ये काम लगाया गया और फिर इत्तला मिल गई कि इंतहाई टॉप रिकॉर्ड में इस लेबॉर्ट्री की फाइल मिल गई है और ये लेबॉर्ट्री इलाके में बनाई गई है और इंतहाई खुफिया है। बस इससे ज़्यादा मालूमात नहीं मिल सकी थी, चुनाचे ये मालूमात गैल्सन ने बाकी शाही प्रिंस को पहुंचा दी। लेकिन ये इत्तला मिलते ही मैं उस रोज़ सलाकिया आ गया। यहाँ मैंने डिफेंस सेक्रेटरी साहब से मिलने की कोशिश की, लेकिन मालूम हुआ कि वो सरकारी दौरे पर गए हैं। तो मैंने सुप्रिटेंडेंट से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उससे मुलाकात ही ना हो सकी। इसलिए अब उनसे कल मुलाकात करूंगा ताकि इससे इस लेबॉर्ट्री के लिए सामान फ्राहम करने के लिए अपनी फर्म के लिए कोई बड़ा ऑर्डर हासिल कर सकूं, गेट ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। वो दोनों साथ साथ शराब पी रहे थे क्योंकि इस दौरान वेटर वहां शराब की बोतलें रख गया था। इस सिलसिले में हुकूमतें यकीनन टेंडर वगैरह कॉल करती होंगी, बगैर टेंडर की वो तुम्हें ऑर्डर कैसे दे देंगे, नाइफ ने कहा। खुफिया लेबॉर्ट्रियों को टेंडर तलब नहीं किए जाते, ये सारा काम खुफिया होता है और हमारी कंपनी ऐसी लेबॉर्ट्रियों को ही माल सप्लाई करती है, और इस सिलसिले में हमारा रिकॉर्ड शानदार है कि हमारी कंपनी से कभी कोई खुफिया लेबॉर्ट्री ओपन नहीं हुई, इसलिए मुझे यकीन है कि ऑर्डर मिल जाएगा, गेट ने कहा। लेकिन अगर तुमसे पूछा गया कि तुम्हें खुद कैसे मालूम हुआ लेबॉर्ट्री के बारे में तो क्या जवाब दोगे, नाइफ ने मुस्कुराते हुए कहा। यही कि हमें भी खुफिया इत्तला मिली थी और बस मैंने उन्हें तफसील तो नहीं बतानी, गेट ने कहा। तो नाइफ ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। फिर नाइफ ने इजाज़त तलब की और गेट से मुसाफिया करके वो क्लब से बाहर आ गया। उसने जब गेट से पूरी तफसील सुनी थी उसके जहन में जल्जला सा आया हुआ था। पाकिस्तान से किसी प्रिंस ऑफ डम की लेबॉर्ट्री के बारे में मालूमात हासिल करना उसके लिए इंतहाई अहम बात थी। उसे यकीन था कि इस प्रिंस का ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से होगा या मिलिट्री इंटेलिजेंस से, और गैल्सन के बारे में वो बता सकता था क्योंकि गैल्सन इसको बहुत अच्छी तरह जानता था और वो उसका दोस्त भी था। चुनाचे पार्किंग से कार लेकर वो सीधा क्लब रवाना हो गया जिसका मालिक और मैनेजर गैल्सन था। थोड़ी देर बाद उसकी कार क्लब की गेट के करीब जाकर रुकी और नाइफ कार से उतरा और तेज से कदम उठाता क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। काउंटर से उसे मालूम हो गया था कि गैल्सन अपने ऑफिस में मौजूद है, इसीलिए वो सीधा उसके ऑफिस में पहुंच गया। अरे नाइफ तुम, और यहाँ हैरियत, दराज कर लेकिन दुबले पतले गैल्सन ने उठकर उसका इस्तकबाल करते हुए कहा। तुम्हें मालूम तो है कि मेरा काम क्या है, मुसाफिर करने के बाद नाइफ ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि तुम बेहद मसरूफ रहते हो, यही मतलब है ना तुम्हारा, गैल्सन ने कहा। वो दोबारा मेज़ के पीछे अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था जबकि नाइफ मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ चुका था। नहीं, मेरा मतलब था कि जहाँ से मुल्क के मफादात से गद्दारी की बू आए वहाँ हम पहुँच जाते हैं, नाइफ ने कहा। तो गैल्सन बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो, गद्दारी क्या मतलब, गैल्सन ने हैरत भरे लहजे में कहा। गैल्सन, तुमने पाकिस्तान के किसी प्रिंस ऑफ डम को डिफेंस सेक्रेटरीट के रिकॉर्ड रूम से मुआवजे की खातिर टॉप सीक्रेट लेबॉर्ट्री के बारे में मालूमात फरोख्त की हैं, क्या ये मुल्क के मफादात से गद्दारी नहीं है, नाइफ ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा।
تمہیں کیسے اطلاع ملی ہے؟ گیلسن نے کہا۔ اسے چھوڑو، اطلاع بہرحال مل ہی جاتی ہے، تم اپنی بات کرو، نائف نے کہا۔ ہاں واقعی ایسا ہوا ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاں لیبارٹری ہے، وہاں لوگ کام کرتے ہوں گے، وہاں خوراک وغیرہ جاتی ہوگی، سامان جاتا ہوگا۔ تمہیں تو ہاں ہر بات کو ٹاپ سیکرٹ بنانے کا شوق ہوتا ہے، اور پھر میں نے صرف یہی معلومات حاصل کی ہیں اور پرنس کو بتایا ہے کہ یہ لیبارٹری کانسنگ علاقے میں ہے، اور تم جانتے ہو کہ کانسنگ کس قدر وسیع پہاڑی سلسلہ ہے۔ گیلسن نے کہا۔ یہ پرنس آف ڈھم کون ہے؟ اس کا تفصیلی تعارف کرا دو، نائف نے کہا۔ تم اسے نہیں جانتے، حالانکہ تمہارا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے۔ گیلسن نے کہا۔ کیا اس کا تعلق پاکیشا سیکرٹ سروس سے ہے؟ نائف نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، وہ سیکرٹ سروس کا ممبر نہیں ہے، لیکن سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کا نام علی عمران ہے، وہ اپنے آپ کو پرنس آف ڈھم بھی کہلواتا ہے۔ گیلسن نے کہا تو نائف بے اختیار چونک پڑا۔ او تو یہ بات ہے، کیا اس سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے؟ نائف نے کہا۔ آج سے 8 سال قبل جب میں کریمیا میں تھا تو وہاں اس سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد نہیں ہوئی۔ البتہ ایک بار میں وہاں سے پاکیشا گیا تھا تو وہاں اتفاقاً اس سے ایک ہوٹل میں ملاقات ہو گئی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ اب میں سلاکیہ کے علاقے سراگ میں رہتا ہوں اور مخبری کا دھندا کرتا ہوں، اسی لیے اس کی کال آ گئی، اور چونکہ وہ معاوضہ بے حد شاندار دیتا ہے، اسی لیے میں نے اس کا کام کر دیا۔ گیلسن نے کہا۔ اس کا حلیہ کیا ہے؟ نائف نے پوچھا تو گیلسن نے تفصیل سے حلیہ بتا دیا۔ یہاں آئے تو کیا تم سے ملاقات کرے گا؟ نائف نے کہا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ مگر کیوں؟ گیلسن نے کہا۔ گیلسن، تم میرے دوست ہو، اسی لیے میں تمہیں کوئی سزا نہیں دینا چاہتا۔ پاکیشا سیکرٹ سروس اس لیبارٹری کو تباہ کرنا چاہتی ہے، اور یہ بات سلاکیہ کے مفادات کے صریحاً خلاف ہے۔ اگر تم اسے نہ بتاتے تو یقیناً اسے معلوم نہ ہوتا، اور اس طرح وہ یہاں آ کر ادھر ادھر سے معلومات حاصل کرتا پھرتا، اور ہم اسے چیک کر کے اس کا خاتمہ کر دیتے۔ لیکن اب وہ ظاہر ہے کہ تم سے آ کر ملے گا، اسی لیے اب تم اس کے بارے میں تفصیل سے بتانے کے پابند رہو گے، ورنہ تم جانتے ہو کہ تمہارے خلاف کیا ہوگا۔ نائف نے کہا۔ آئی ایم سوری نائف، یہ واقعی بات میرے ذہن میں نہیں تھی، لیکن ایک بات بتا دوں کہ یہ شخص صرف اپنے ٹارگٹ پر نظر رکھتا ہے۔ اگر تو اس کا ٹارگٹ اس لیبارٹری کی تباہی ہے تو پھر وہ نہیں آئے گا، بلکہ سیدھا کانسنگ پہنچے گا۔ وہ ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ تم اپنے آدمی کانسنگ پہنچا دو۔ البتہ اگر وہ یہاں میرے پاس آئے تو میں لازماً تمہیں اطلاع دے دوں گا، گیلسن نے کہا۔ تو نائف نے اس بات میں سر ہلا دیا اور گیلسن سے اجازت لے کر کلب سے باہر آ گیا۔ ساتھ ہی ایک فون بوتھ تھا، اس نے جیب سے کارڈ نکالا اور اس کی مدد سے کال کرنے کے لیے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ٹاپ رینک آفیسرز کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مسٹر تھامسن یہاں موجود ہوں گے، ان سے میری بات کرائیں، میرا نام ہائف ہے۔ نائف نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، تھامسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد تھامسن کی آواز سنائی دی۔ نائف بول رہا ہوں، باس آپ سے ایک انتہائی اہم بات کرنی ہے پاکیشا مشن کے سلسلے میں۔ نائف نے کہا۔ تم آ جاؤ، کلب میں گیٹ پر کہلوا دیتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے باس، میں آ رہا ہوں، نائف نے کہا۔ پھر ریسیور رکھ کر اس نے کارڈ نکالا اور پھر چند لمحوں بعد اس کی کار ٹاپ آفیسر کلب کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کلب کے اسپیشل روم میں تھامسن کے پاس موجود تھا۔ اس نے پہلے گیٹ اور پھر گیلسن سے ہونے والی ساری بات چیت دہرا دی۔ ویری بیڈ نائف، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ یہاں آنے سے پہلے ہی سب کچھ معلوم کر چکے ہیں۔ حالانکہ اس لیبارٹری کے بارے میں ہمیں بھی معلوم نہیں تھا، لیکن انہوں نے پاکیشا میں بیٹھ کر اس کے بارے میں معلوم کر لیا۔ اس گیلسن کی یہ بات درست ہے کہ عمران ہمیشہ اپنے ٹارگٹ پر نظر رکھتا ہے، اسی لیے وہ ادھر ادھر جانے کی بجائے سیدھا کانسنگ جائے گا، اسی لیے تم بھی ٹیم لے کر وہاں پہنچ جاؤ، تھامسن نے کہا۔ لیکن باس، کانسنگ کا علاقہ تو بہت وسیع ہے، ہم وہاں لیبارٹری کو کیسے تلاش کریں گے؟ آپ اس بارے میں معلومات حاصل کریں تاکہ ہم سیدھے اس لیبارٹری تک پہنچ کر اس کی حفاظت کر سکیں، نائف نے کہا۔ وہ لوگ جو یہاں اجنبی ہیں وہ کیسے معلوم کر لیں گے؟ سنو نائف، سیکرٹ سروس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ لیبارٹریوں کی حفاظت کرتے پھرے، اور نہ حکومت نے ہمیں اس سلسلے میں کوئی ٹاسک دیا ہے۔ ہمارا کام غیر ملکی ایجنٹوں کا خاتمہ ہے، اور یہ لوگ لازماً کانسنگ شہر آ کر ٹھہریں گے، پھر وہاں سے آگے بڑھیں گے، اور لازمی بات ہے کہ وہ پورا گروپ ہوگا، اسی لیے تم اپنے آدمی لے کر وہاں جاؤ اور نگرانی کراؤ۔ تم ضرور انہیں تلاش کر لو گے اور پھر ان کا خاتمہ کر دینا، تھامسن نے کہا۔ یہ بات ٹھیک ہے، آپ نے درست کہا ہے، اب ایسا ہی ہوگا، نائف نے کہا۔ تمہارے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہیں نائف، انہیں استعمال کرو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، تھامسن نے کہا۔ تو نائف نے اس کا شکریہ ادا کیا، پھر اٹھ کر اس نے تھامسن سے مصافحہ کیا اور اسپیشل روم سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے دوڑتی ہوئی اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔